العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آفاق کے ہر ہوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اس کے محبوب دانائے لجوء منزہ عن اللجوء مدینے کے تاجدار حبیب کبریا احمد مجتبیٰ نیر بطحہ لالائے خیزاں نیر تاوا فخر سوجاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کا جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ والدین کی شان و عظمت اور والدین کے حوالے سے ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تم نے اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کرنی۔ والد ہو یا والدہ ہو، کوئی بھی ہو، تم نے اس کے سامنے اف نہیں کرنی۔ اب مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اف کے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اف سے مطلب یہ ہے، اف کا معنی یہ ہے، اف سے مراد یہ ہے کہ تمہارے والدین ہوں، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور اتنا بڑھاپا ہو کہ اس کے اوپر بیماری آ جائے، اور بیماری ایسی ہو کہ اس کے جسم کے اوپر پھوڑے بن جائیں۔ جب اس کے جسم سے پھوڑے بنے، ان پھوڑوں سے جو پیپ بہتی ہے وہ پیپ بہ رہی ہو، اولاد کے لیے حق یہ ہے کہ اولاد اس پیپ کو صاف کرے۔ لیکن اف کا معنی کیا ہے کہ جب والد کا وہ پھوڑا اولاد صاف کرے گی تو اسے چاہیے وہ ایک ہاتھ سے اس پھوڑے کو صاف کرے گا، دوسرا ہاتھ اس کا خالی ہے۔ اگر دوسرا ہاتھ اس نے ناک پہ رکھ لیا کہ مجھے بدبو آتی ہے تو علماء بیان کرتے ہیں تم نے اپنے والدین کے سامنے اف کر دی ہے۔ اف کا معنی یہ ہے کہ جب تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اگر ان کے جسم سے بدبو بھی آئے تو تم نے ناک پہ ہاتھ نہیں رکھنا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان سے وہ بیماری وہ پیپ دور کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگلا سوال ذہن میں آتا ہے، یار اف اگر کوئی بندہ کرتا ہے، کسی نے اپنے باپ کے سامنے اف کر دی تو ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا؟ تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فالزی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو اس نے جنت حاصل کر لی، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو گیا یا دونوں ناراض کر دیے تو اس نے اپنے لیے دوزخ کو دنیا ہی کے اندر اختیار کر لیا۔ اور ہاں، اگر کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا نہ فرض قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ اس کا کوئی روزہ قبول ہے، نہ اس کا کوئی صدقہ قبول ہے، نہ اس کا ایسا عمل جو اس کی نیکی کی طرف جاتا ہے، کوئی عمل بھی اس کا جو ہے وہ اصلاً قبول نہیں ہے۔ اب
اگلا ذہن میں سوال آتا ہے، دل میں ارادہ تن یہ سوال بن سکتا ہے، یار امام صاحب نے فرمایا بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے اف کی تو والدین کے سامنے اف کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو کیا ایسا کوئی سیرت کے اندر، تاریخ کے اندر کوئی علماء کا اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہو، اف کی ہو ان کے سامنے، اپنے والدین کا دل دکھایا ہو اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہوں؟ تو میرے بھائیو، عیون الحکایات کے اندر امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، دل میں ایک آرزو اٹھی، آرزو کیا ہے کہ یار میں حج پہ آیا ہوں، اتنے لوگوں نے حج کیا، اتنے لوگ حج پہ آئے، پتہ نہیں اللہ نے کس بندے کا حج قبول کیا ہے اور کس کس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں دل میں خیال آنا تھا، میں سوچو وچار میں بیٹھ گیا، جب سوچو وچار میں بیٹھا، اب کیا ہوتا ہے، سارا دن اسی طرح گزر گیا، رات کو جب سویا ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی۔ آواز کیا آتی ہے؟ آواز یہ ہے میرے بھائیوں، مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں غیبی سے آواز سنی کہ ایک منادی اعلان کرنے والا ہاتھ میں غیبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساروں کا حج قبول کیا ہے، لیکن ایک بندہ ہے محمد بن حرون، ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ اب اگلے دن یہ خواب آیا، جب اگلے دن یہ خواب آیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں ملک شام کے خیموں میں چلا گیا۔ جب ملک شام کے خیموں میں پہنچا تو ہوتا یہ ہے کہ میں نے ملک شام کے خیموں میں جا کے محمد بن حرون کا پوچھا۔ جب محمد بن حرون کا پوچھا تو لوگوں نے کہا یار اس نیک بندے کے بارے میں پوچھتے ہو جو دل کو روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس نیک بندے کو کون نہیں جانتا؟ ہر بندہ اسے جانتا ہے، ہر شخص اسے جانتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بات سنی، دل میں بڑی حیرت اٹھی کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، حال یہ ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں۔ اب ہوا کیا؟ آپ نے اگلی بات پوچھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اگر اس بندے سے ملاقات کرنی ہو تو کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس سے ملاقات کرنی ہو تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کوئی نہیں، وہ ویرانے میں رہنا پسند کرتا ہے، تم ہجوم سے نکلو، ویرانے میں جاؤ، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ اتنی بات ہوئی، مالک بن دینار کہتے ہیں میں ویرانے میں نکل آیا۔ جب ویرانے میں نکلا ہوا کیا، ویرانے میں نکل کے میں نے تلاش شروع کی، تھک ہار کے جب واپس پلٹنے لگا تو دیکھا ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اس پار ایک بندہ ہے، ہاتھ کٹا ہوا اور ہاتھ کے اندر لوہے کی زنجیر اور اللہ کا ذکر کر رہا۔ میرے دل میں خیال آیا شاید محمد بن حرون جی۔ اب جب دل میں خیال آیا تو میں نے پوچھنے کے لیے سے جب 2 قدم اٹھائے نا، اس بندے نے میری جانب دیکھا، اس بندے نے میری جانب دیکھ کے کہا او مالک بن دینار بیان کرو، میں ہی محمد بن حرون ہوں جو خواب تم نے دیکھا ہے میرے سامنے رکھا۔ آپ کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا، حال یہ ہے حج قبول نہیں ہوا، اس کو پتہ ہے میں نے اس کے بارے میں خواب دیکھا ہے، لوگ گواہیاں دیتے ہیں یہ نیک ہے، روزے دار ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے اس کا حج قبول نہیں۔ آپ کہتے ہیں یار مجھے حیا آتی ہے تیرا خواب تیرے سامنے بیان کرنے سے۔ جب اتنی بات ہوئی تو اس نے دوبارہ کہا کہ نہیں تو بیان کر، کیا مالک بن دینار تو نے خواب دیکھا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ سامنے رکھا۔ وہ رونے لگا، بلکنے لگا۔ جب رونے سے کچھ افاقہ ہوا تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار بتا تو صحیح، لوگ بھی اتنی اچھی گواہیاں دیں، لوگ بھی تمہارے بارے میں ایسے اچھے گمان پیش کریں اور تیرا حج قبول نہیں، ایسا کیا تو نے عمل کیا، کیا کام تجھ سے ہوا؟ تو اس نے کہا میں جوان تھا، جوانی کے اندر میں شراب کا عادی ہوا دوستوں کی وجہ سے، تو جب دوستوں کی وجہ سے شراب کا عادی ہوا تو میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی، کہتی تھی بیٹا رب کو ناراض کرنے والی ہے نہ پیا کر، تمہارے دوست برے ہیں، خدا کے لیے شراب سے بچ جا۔ میں ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک رات تھی، ہم دوستوں نے خوب شراب پی، جب گھر پہنچا تو ماں نے پھر وہی بات روٹین وائز فرمائی، مجھ سے کہی کہ بیٹا شراب نہ پیا کرو، یہ اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ لیکن اس بات مجھے غصہ زیادہ آ گیا، نشے میں تھا، غصہ آیا، میں نے ماں کو ایک مکہ مارا اور اٹھا کے جانب پھینکا۔ جیسے میں نے پھینکا تو میری بیوی نے دیکھا
تو اس نے فوراً مجھے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا. جیسے اس کمرے میں بند کیا تو میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے، محمد بن عمر کہتا ہے کہ میں کمرے میں ساری رات پڑا رہا. اگلا دن جب ہوش میں آیا تو میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ باہر سے بند تھا. دروازہ جب باہر سے بند تھا، ہوا کیا کہ دروازہ کھولنے لگا تو بیوی نے باہر سے بڑے غصے بھرے لہجے سے کہا، بیٹا وہ بدبخت دروازہ نہیں کھولوں گی. کہا کیا ہوا؟ کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. کہا کیسے؟ جب اتنی بات کرنی تھی میرے دل میں ایک عجیب سی حالت کیفیت پیدا ہوئی. میں نے دروازے کو توڑ دیا. باہر نکل کے پوچھا کیسے؟ کہا رات کو نشے میں آیا تھا تو نے اپنی ماں کو مکہ مارا اور جب اٹھا کے پھینکا تھا ایک جانب تو ہوا کیا، ایک جانب جب اسے پھینک دیا تو وہ تندور میں جا کے گئی. تندور میں گرنے کی وجہ سے وہ جل کے جھلس گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. محمد بن عمر کہتا ہے یہ بات سنی تھی میرے دل میں بے قراری سی پیدا ہوئی، ایک ہلچل سی پیدا ہوئی. میں نے وہ ہاتھ کاٹ لیا جو اپنی ماں پہ چلایا تھا. میں نے پھر بھی دل کی ہلچل کم نہیں ہوئی. میں نے لوہے کا سریا لیا، اپنے ہاتھ میں داخل کیا اور ایک لوہے کی زنجیر کے ساتھ وہ باندھ لیا. اور کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ والدہ کی نافرمانی، والدہ پہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ہے. اے مالک بن دینار، یہ عمر کیے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے. 40 سال ایسے میں نے گزارے ہیں کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں مالک بن دینار میں نے ایک صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا. ایک کبیرہ گناہ تو کبیرہ رہ گیا، صغیرہ گناہ سے بھی بچتا رہا. 40 سال ایسے گزارے ہیں. دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. رات کو جب رب کی عبادت کر کر کے میری آنکھیں تھک جاتی ہیں، اے مالک بن دینار وہ آنکھیں تھکتی ہیں، میں پھر ان کو آرام دینے کے لیے زمین پہ لیٹتا نہیں ہوں. میں دیوار کے ساتھ لگ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں. اپنی آنکھوں کو بند کر کے میں اپنی آنکھوں کو سکون دے لیتا ہوں. جب ان کو راحت آ جاتی ہے میں پھر عبادت میں لگ جاتا ہوں. میرے بھائیو آپ نے سنا اسے پہلا حج نہیں تھا، اسے دوسرا حج نہیں تھا، اسے تیسرا حج نہیں تھا. 40 حج وہ کرتا رہا لیکن ہر حج اس کا قبول نہیں کیا گیا. 40 سال لگاتار روزے رکھتا رہا، اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوا. 40 سال رب کی عبادتیں کرتا رہا لیکن اس کی ایک عبادت بھی قبول نہیں ہوئی. ریزن کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ تو اس نے اپنی والدہ کا دل دکھایا تھا، اپنی والدہ کو تکلیف دی تھی. میرے بھائیوں اسی لیے کہا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے دونوں ماں باپ دونوں کے سامنے جو ہے وہ تم نے اف نہیں کرنی. اگر اف کی تو تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. اور میرے بھائیوں آج دنیا میں ہم کہتے ہیں جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کا کوئی حق نہیں ہے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں. نہیں میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر و عرض کرتا ہے حضور ایک سوال کرنا ہے، کر سکتا ہوں؟ حضور نے کہا ہاں صحابی سوال کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب اتنی بات ہوئی اس نے عرض کیا حضور میرے والدین دنیا سے چلے گئے، کیا اب بھی ان کے کوئی حق مجھ پہ ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں صحابی، ایک نہیں 5 حق آج بھی تجھ پہ ہیں. تیرے والدین اس دنیا سے چلے گئے لیکن تجھے آج بھی 5 حق ایسے ہیں جو والدین کی طرف سے تم پہ لازم ہیں، وہ تم نے پورے کرنے ہیں. اس نے عرض کیا حضور پھر ارشاد فرمائے وہ کون سے حق ہیں؟ میرے لجپال نے ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے جسم کو آگ مت لگاؤ، اس کے جسم کو بھیڑیوں کی نظر نہ کرو، بلکہ اس کے جسم کو غسل دے کے کفن پہنا کے اس کا جنازہ پڑھو. پھر کا دوسرا حق تم پہ یہ ہے کہ ان کو مرنے کے بعد بھول نہ جاؤ، بلکہ ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہو، دعائیں مغفرت کرتے رہو، ان کے لیے سال ثواب کی محفلیں سجاتے رہو، ان کے پیچھے کلام اللہ تلاوت قرآن کریم کے سال ثواب اور گجرے اور تحفے جو ہیں ان کو پیش کرتے رہو. تیسرا حق میرے حضور نے فرمایا یہ ہے کہ جو اس نے وعدے کیے ہیں تم ان وعدوں کو پورا کرو. اس نے وعدہ کیا تھا میں کسی غریب کو 10,000 روپیہ دوں گا، اس نے وعدہ کیا تھا میں فلاں غریب کو کپڑے لے کے دوں گا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں غریب کی میں یہ مدد کروں گا. تو اب تم پہ لازم ہے کہ اس کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. تیسرا حق وعدے پورے کرنے کا. چوتھا میرے حضور نے فرمایا کہ اس کے جو بھی دوست ہیں ان کے ساتھ بھی وہی رشتہ وہی تعلق رکھو جو اپنے دوستوں کے ساتھ تمہارا باپ تعلق رکھا کرتا تھا. جو ان کی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ وہی برتن رکھو جو تیری ماں کی سہیلیوں کے ساتھ تھی.
اس پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پانچویں چیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پہ جا رہے تھے، راستے سے ایک دیہاتی آیا۔ راستے میں جب ایک دیہاتی کو دیکھا، ہوا کیا کہ اس دیہاتی نے پھٹا ہوا جبہ پہنا ہے، پرانی دستار ہے اور سواری بھی اچھی نہیں ہے۔ جب ابن عمر نے اسے دیکھا، آپ اپنے گھوڑے سے اترے، اسے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے اپنی پوشاک جو آپ نے زیب تن کی تھی اتار دی، اسے پہنا دی، اس کی اپنی خود پہن لیں، اس کی دستار اتار دی، اپنی دستار اسے دے دی، اس کی خود پہن لیں، اور اسے اپنا گھوڑا دے کے روانہ کر دیا۔ رفقا نے پوچھا، ابن عمر تمہارا گھوڑا اچھا تھا، سواری تمہاری اچھی تھی، تمہاری پوشاک اچھی تھی، تمہاری دستار اچھی تھی، لیکن تم نے یہ ساری اس غریب کو کیوں دے دی، اس دیہاتی کو کیوں دے دی؟ تو سنو، میرے حضرت عمر کے بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ میرے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، سنو، یہ میرے باپ ابا عمر کا دوست تھا، اور جب بھی یہ ابا عمر کی بارگاہ میں آتا تو ابا عمر اسے ایسے ہی ملا کرتے تھے اور ایسے ہی چیزیں سے نوازا کرتے تھے۔ میں نے کہا آج مجھے ملا ہے ابا عمر کے بعد، کہیں دل میں اس کے یہ خیال نہ آ جائے کہ ابا عمر نہیں رہا تو اس کے بیٹے نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ تو جو اس کے دوستوں کے ساتھ تعلق ہیں، میرے حضور نے فرمایا اولاد پہ حق ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو باپ کیا کرتا تھا۔ پانچواں حق ہے جو باپ کے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو سلوک والد کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا مختصر سا موضوع آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا تھا کہ اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کرنی۔ اف کا کیا معنی ہے؟ ان کو کوئی ایسا امر نہیں کرنا جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے نماز، روزہ، نیک اعمال سارے کے سارے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس پہ بھی 5 حق ہیں، وہ بھی اپنے والدین کے ان 5 حق کو پورا کرے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہم لوح و قلم تیرے ہیں، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے ہیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔